نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے ایک اور جمعۃ المبارک ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آج کے اس بابرکت دن کا صدقہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑیوں کے طفیل ہم سب کے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور آج یوم الجمعہ میں جو ایک گھڑی ایسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس ایک گھڑی میں ہمیں اللہ سے خیر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ ہم سب کے یہ علم میں ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور بلا شبہ اللہ جل مجدہ الکریم کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جہاں اس نے ہمیں ان گنت لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت عظیم، نعمت کبریٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے، ہمیں ان کی امت میں سے پیدا فرمائے۔ میں نے جو آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ 11ویں پارے میں سورت الیونس کی آیت نمبر 57 اور 58۔ اس آیت مقدسہ کو سمجھتے سمجھتے انشاءاللہ العزیز ہم اور بھی بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا تذکرہ پڑھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ جب یہ رحمت اور فضل ہو جائے تو پھر بندے کا کیا کام ہے، پھر مخلوق کا کیا کام ہے کہ وہ خالق کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آئی ہے۔
موعظۃ من ربکم، رب کی طرف سے ایک واعظ آیا، ایک نصیحت آئی، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں اور سینوں کے امراض کی شفا تمہیں مل گئی، وہدم، اور تمہارے لیے ہدایت آئی، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت آئی۔ اچھا اب ذرا اس آیت مقدسہ پہ ہم ابھی سے غور کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض مقامات پر مومنین سے خطاب فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ بے شمار آیات ایسی ہیں جس میں ایمان والوں سے اللہ نے خطاب فرمایا، اور بہت ساری ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ نے جمیع نوع انسان کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس۔ اب یہ جو مخاطب ہیں وہ تو پوری بنی نوع انسان ہے۔ آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک نصیحت آئی، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں کے لیے شفا آئی سب کے لیے۔ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے، یہ شفا، یہ نصیحت آئی سب کے لیے ہے۔ اے لوگو، تمہارے لیے میں نے یہ نصیحت نازل کی ہے، اور تمہارے سینوں کے تمام جملہ امراض کی شفا میں نے بھیجی ہے۔ لیکن اب دیکھیں آگے کیا فرمایا، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے، یعنی بھیجا میں نے سب کے لیے۔ تسلیم دیکھیں اب کون کون کرتا ہے، سارے تسلیم نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں کہ تمام نصیحتوں کے باوجود، قرآن کے اتنے بڑے چیلنج کے باوجود، آج ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو کفر میں مبتلا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، اتنی نشانیوں کے باوجود، اتنے معجزات کے باوجود وہ نہیں مانتے۔ نصیحت آئی سب کے لیے، قرآن آیا سب کے لیے، لیکن ایک جگہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں جب اللہ نے اپنی نعمت کا، اپنے فضل کا ذکر فرمایا، رحمت کا ذکر فرمایا، تو کہا کہ یہ رحمت ہے لیکن مومنین کے لیے۔ اچھا، اب رحمت جن پر ہو گئی، فضل جن پر ہو گیا، ہدایت جن کو مل گئی، سینوں کے امراض جن کے دور ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، کل، اے محبوب فرما دیجئے، بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت ہو جائے، فبذالک فلیفرحوا، تو بس تمہیں چاہیے کہ خوشیاں منایا، فرحت کا اظہار کیا کرو، تم میری اس نعمت کے شکر میں اس نعمت کا تذکرہ کیا کرو، خوشی مناؤ، خوشیاں مناؤ، فلیفرحوا جمع کا صیغہ ہے، اور کیا فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم جمع کر رکھتے ہو۔ یعنی خوشیاں منانے میں جو تم خرچ کر لیتے ہو، خوشی کے اہتمام میں جو تم کرتے ہو، خوشی کے اظہار میں جو کچھ کرتے ہو، یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کر کے بچا کے رکھتے ہو۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بالکل جنرل بات ہے، اللہ کو کنجوسی نہیں پسند، نہ اسراف پسند ہے، نہ فضول خرچی پسند ہے، اور نہ بخل پسند ہے۔ یہ بات ہر موقع کے لیے قرآن کی ایک ایک آیت مبارکہ معنی و مفہوم کا سمندر رکھتی ہے۔ اسی لیے اس 6666 آیات مقدسہ میں قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، سب کے مسائل کا حل ہے، سب امراض کی شفا ہے۔ تو ان مختصر آیات میں اشارے بھی ملتے ہیں، اور ایک ایک آیت ہمارے کئی کئی مسائل کو حل کرنے کا سلیقہ رکھتی ہے۔ یہی اس کی فصاحت بھی ہے، یہی اس کی بلاغت بھی ہے، یہی اس قرآن کا اعجاز بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ایک فعل کیا ہوا، کنجوسی کرنا، ایک اگلا فعل کیا ہے، اور وہ لوگ دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔
اس سے آگے کیا فرمایا؟ اس سے آگے فرمایا اور اللہ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے عطا کیا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت جب ہو جائے تو اس کا چرچا کرنا چاہیے یا اس کو چھپانا چاہیے؟ اس کا اظہار کرنا چاہیے یا چھپانا چاہیے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یا منہ بسور کے بیٹھ جانا چاہیے؟ جب بھی فضل ہو جائے، جب رحمت ہو جائے، جب بھی بندہ کامیاب ہو جائے، ایک طالب علم کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے نتیجے دوسروں کو سناتا پھر۔ ابھی ایک رزلٹ آیا ہے اور ابھی سوشل میڈیا رزلٹ سے بھرا پڑا ہے، مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے، چہرے کھلے ہوئے، ماں باپ خوش فخر کے ساتھ کہ ایک کامیابی ملی ہے دنیا کے ایک امتحان میں، اس کے ایک مرحلے میں کامیابی ملی تو چہرے خوشی سے کھل اٹھے، مبارکبادوں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی بچے کو پاس ہونے پر خوش دیکھ کر میں اسے مبارک دوں تو کیا یہ بدعت ہے؟ کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ یا اس کی خوشی میں ہم شامل ہو جائیں گے، اس کو مبارکباد دیں گے اور اس کا بھی خوشی منانے کا ہر ایک کا اپنا انداز ہوگا، کوئی کہیں سے مٹھائی لے آئے گا تو اپنے دوست احباب کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو کھلا دے گا، کوئی ویسے دعوت کا اہتمام کر لے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا لیکن خوش رہے گا، تو کیا اس کی خوشی ناجائز ہو سکتی ہے؟ کیا وہ خوشی قرآن حدیث سے ٹکرا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور پھر بخل کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، اور آگے ساتھ اللہ نے اس آیت کے ساتھ جوڑ کے مفہوم بتایا کہ اللہ کا ان پر کوئی فضل ہو جائے تو وہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ کئی جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 171 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے۔ یہی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حشر میں اور جنت میں جاتے ہوئے بھی کرے گی، جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا فضل اس پر ہو گیا، خوشیاں منائیں گے۔ خوشی کا اور فضل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ایک فطرتی تعلق کہ خوشی جب بھی ہمیں مل جائے گی، جب ہمیں نعمت مل جائے گی تو ہم اس پر خوش ہوں گے۔ ایک تاجر کو اچھا گاہک مل جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اس کا کاروبار اچھا چل گیا وہ خوش ہو رہا ہے، ایک بچہ کامیاب ہو رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے، ایک بے روزگار کو نوکری مل گئی وہ خوش ہو رہا ہے۔ اب دوسری طرف اگر کوئی شخص ہمیں نوکری دلا دے، اگر کسی شخص نے ہم پر یہ مہربانی کی کہ اس کے توسل سے، اس کے کہنے پر، یا وہ خود بڑا آدمی تھا، اس نے نوکری دے دی تو ساری زندگی ہم اس کی نوکری خوش ہو کے کریں۔ اور نوکری تو ادارے کی کرنی ہوتی ہے، ہم اس کی بھی نوکری کر لیتے ہیں کہ یار اس بندے نے مجھ پر یہ احسان کیا، اس کی وجہ سے مجھے نوکری لگ گئی تھی، اس کی وجہ سے آج میرا فلاں کام ہو گیا تھا، ہم اس کے شکر گزار ہوتے۔ تو مجھے بتائیں سب سے بڑی دولت تو ایمان کی دولت، یہ دولت کیسے مل گئی؟ ہمیں ان بتوں سے نجات کس نے دی؟ ہمیں شعور کس نے دیا؟ ایک انسان جو کہ انسانیت کو بھول چکا تھا۔ آپ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اظہار اگر آپ نے دیکھنا ہو، رحمت اگر دیکھنی ہو، تو عرب کے معاشرے کو ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے مکہ میں حال کیا تھا، عرب میں ہو کیا رہا تھا۔ ہر ناجائز کام ان کے لیے جائز تھا، دنیا کا کوئی عیب ایسا نہیں تھا جو اس میں نہیں تھا، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس قوم میں نہیں تھی، ہر طرح سے اخلاقی طور پر گری ہوئی قوم۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف ایمان کی روشنیاں جگمگا، ہر طرف سینے منور ہو گئے، ہر طرح سے جو بت تھے وہ پاش پاش ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہونے لگی۔ پھر کئی مقامات پر اور ارشاد فرمایا کہ سورۃ نور کے میں ایک اور حوالہ، میرے پاس حوالے بہت سارے ہیں، وقت اب اتنا نہیں ہے، کہ اللہ نے کدھر کدھر قرآن میں اپنے فضل کا ذکر فرمایا اور ساتھ خوشی کو جوڑا، اور کہاں کہاں یہ شکوہ بھی کیا کہ میں نے تو ان پہ بڑا فضل کیا، یہ شکر ادا نہیں کرا۔ مثلا فرمایا سورۃ النمل میں
آیت نمبر 73 میں کہ بے شک وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، میں نے لوگوں پر بڑا ہی فضل کیا ہے، شکر نہیں ادا کر۔ یہی مضمون سورہ یوسف میں بھی آیا، یہی مضمون سورۃ الغافر جس کا دوسرا نام المؤمن ہے اس کی آیت نمبر 61 میں بھی آیا۔ متعدد مقامات پر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا میں ان پر فضل کرتا ہوں، یہ میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب پھر ایک آیت اور میں آپ کو بتاؤں، سورۃ النور کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر میں تم لوگوں پر فضل نہ کرتا تو تم میں سے کسی ایک کا بھی باطن پاک نہ ہوتا۔ اگر میں تم پر فضل نہ کرتا تو باطن پاک نہ ہوتا۔ یہ باطن کیسے پاک ہوتا ہے؟ یہ باطن کون پاک کر رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے۔ ہدایت کون دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات دے رہی ہے۔ کس کے ذریعے سے دی؟ اس امت کو کس کے ذریعے ہدایت دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب سورۃ جمعہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول بھیجے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، جو تم پر میری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَکِّیہم، تمہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، تمہارے باطن کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے۔ اگر کسی لفظ کو سمجھ نہ ہو اور سمجھ نہ آ رہی ہو نا تو اس کا متضاد دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو گرامر کا ایک اصول بتاؤں، اگر آپ کو روشنی کی سمجھ نہیں نہ آ رہی تو پھر اندھیرے کو تصور میں لائیں، آپ کو روشنی کی سمجھ آ جائے گی، روشنی کی قدر ہو جائے گی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا۔ اور کس کے لیے؟ دونوں جہانوں کے لیے۔ بھئی ہم پر رحمت ہوئی، آپ پر رحمت ہوئی، پوری امت پر رحمت ہوئی۔ اگر اس رحمت کو ذرا نکال دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ زحمت، تکلیف، پریشانی، مصیبت۔ ایسے ہی ہے نا جی، اللہ نے جو رحمت کی وہ کس کے ذریعے سے کی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور ہم سب پر رحمت کر۔ اور اتنے کریم آقا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کافروں کے لیے ذرا ان کے خلاف دعا تو کر، اتنا ستاتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف دعا کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے لعنت کرنے والا نہیں بھیجا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا، مجھے تو اللہ نے صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ پھر ابن القیم نے مفتاح السعادہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو جہاں میں کوئی چیز بھی نفع نہیں دے سکتی۔ بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے علماء اکرام نے تمام احادیث کا نچوڑ نکالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے دنیا کی کوئی چیز کسی دوسری چیز کو نفع نہیں دے سکتی۔ تو اس طرح سب سے جو اللہ کا بڑا فضل ہم پر ہوا، جس کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا، جس کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، جس کی وجہ سے ہمیں عیدیں ملی، جس کی وجہ سے ہمیں خوشیاں ملی، وہ سب سے بڑی خوشی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں، تو ہمارے بعض بھائیوں کو، دوستوں کو اس بات پر اعتراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہاں منایا تھا۔ اچھا، اس بارے میں بھی بے شمار روایات ہیں، بڑی بڑی کتابیں، عرب و عجم کی کتابیں موجود ہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ 400 کتابوں کے حوالے جو علماء کرام نے اکٹھے کیے تھے وہ شائع بھی کیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس دور میں کس کس ملک میں کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی جاتی۔ صحابہ کرام صرف تذکرے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ حضرت
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مواقعوں پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سنایا کرتی تھی. وہی تو میلاد تھا. میلاد کا طریقہ ہر دور میں بدلتا رہا ہے. ہر دور میں جدت بھی آتی رہی، اختلاف بھی آتا رہا، ہر دور کے تقاضے بدلتے گئے. بس اس وجہ سے بعض ہمارے دوست، ہمارے احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل دین کے خلاف کام کرتے ہیں. صحابہ نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہو؟ تو ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت سی ایسی کانفرنسز ہیں، بڑے سارے ایسے اجلاس ہیں جو صحابہ نے نہیں کی. شان صحابہ کانفرنس کسی صحابی نے نہیں کی. ہم کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ہم اپنے صحابہ کی عزت اور تکریم کے لیے، ان کے مناقبات بیان کرنے کے لیے ہم ایک محفل کر لیتے ہیں، اس میں کوئی غلطی تو نہیں. صحابہ نے کوئی شان صحابہ کانفرنس نہیں کی. تمام مکتبہ فکر کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ کر لینی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. کسی صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی اجلاس کیا تھا؟ صحابہ کی شان میں کوئی ایسی محفلیں رکھی؟ نہیں رکھی. آج کے دور کا تقاضا ہے جہاں بعض افراد کو یہ لگتا ہے کہ صحابہ کی شان اس طرح بیان نہیں کرنی چاہیے، تو وہاں کرنا پھر ہمارے لیے عین واجب ہو جائے. ہم اپنے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. اگر کوئی اہل بیت کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو ہم اہل بیت کی فضائل کی کانفرنس رکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ان کو بھی ماننے والے. آج تک کسی صحابی نے اپنے نام کے ساتھ نہ مفتی لکھا، نہ حاجی لکھا، نہ حافظ لکھا. وہ سارے قرآن کے حافظ تھے. وہ بڑے بڑے فقہ کے مسائل آگے سے تابعین اور تبع تابعین نے انہی سے سیکھے. کسی نے اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لکھا، کسی نے بھی اپنے نام کے ساتھ الحافظ نہیں لکھا. تو سارے مکتبہ فکر کے افراد کا اس پر ایک اتفاق ہے کہ لکھ لینے سے کوئی حرج نہیں. جو آپ کے پاس علم ہے، اس علم کے اظہار کے لیے آپ اپنے نام کے ساتھ لکھ لیتے ہو، ٹھیک. عید کا لفظ بھی کوئی اتنا برا نہیں کہ کسی اور جگہ پر نہ لگایا جائے. اسلام میں بالکل دو عیدیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جس کو باقاعدہ طریقے سے ہم اس کی نماز ادا کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ پر ہم قربانی بھی کرتے ہیں. تو ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ الیوم الجمعۃ یوم العید. ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ الجمعۃ عید للمسلمین. یہ جمعے کا روز آج بھی عید ہے، مسلمانوں کی آج بھی عید ہے. عید ایک لفظ ہے خوشی کا. اس کا لغوی معنی سمجھیے. اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ جب آپ خوش ہیں تو عید ہے. عید والے دن بھی عید نہیں ہوتی بندہ خوش نہ ہو. عید والے دن بھی عید نہیں ہو سکتے. بڑے سارے ایسے افراد ہیں جو عید والے دن چلے جاتے ہیں دنیا سے. تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے گھر والے وہ عید کے دن خوشیاں مناتے ہیں؟ یعنی عید کا تعلق، خوشی کا جو تعلق ہے نا وہ دل سے. آپ کس کام پر خوش ہوتے ہیں؟ خوشی منا لیتے ہیں. آپ کس کام پر ناراض ہیں، خفا ہیں، پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، تو عید کا دن بھی ہو عید نہیں ہوتی. دنیا عید منا رہی ہے، عید کا انکار بھی نہیں، لیکن دل کی حالت ایسی ہے کہ وہ خوشی نہیں. تو جمعہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے. اس عید سے مراد کیا ہے؟ خوشی. اسی طرح ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پوری امت کے اوپر جو اللہ نے احسان عظیم کر دیا ہے اس کا اندازہ ہم ابھی کر ہی نہیں سکتے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بدلتی. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ماتھوں پہ گناہ نہیں لکھے جا رہے. ہم نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں، نیکی لکھی جا رہی ہے، کرتے ہیں تو پھر دوسری دفعہ پھر لکھی جاتی. ہمیں ہر طرح سے جو پروٹوکول مل رہا ہے، ہمیں ہر طرح سے ہم پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری کس وجہ سے ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، کہ جو پہلے انبیاء علیہم السلام نے خواہش ظاہر کی کہ یہ امت ہمیں مل جائے، لیکن مخصوص کر دی گئی کہ یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمائی. فرمایا اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا.
اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے. قرآن کے اندر عید کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی صورت میں فرمایا، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، پہلے والوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے. اب اگر مجھے بتائیے کہ عید کا لفظ برا ہوتا، غلط ہوتا، خلاف شرع ہوتا، خلاف قانون ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرما دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے دعا ضرور کریں، قبول بھی ہو جائے گی. عید والا کون سا معاملہ بیچ میں لے آئے؟ عید کیسے ہو گئی؟ عید تو ایک خوشی کا لمحہ ہے. جب کوئی نعمت مل جائے تو خوشی کرو. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تم پر کوئی نعمت آئے تو اس نعمت کا خوب چرچا کیا کرو، اس کا اظہار کیا کرو. اب کوئی بندہ آتا ہے، میرے دل میں خوشی تو بڑی ہے لیکن میں چپ کر کے خاموشی سے بیٹھا ہوں، اسے تو نہیں پتا چلے گا کہ یہ بندہ میرے آنے سے خوش ہوا ہے. اگر ہم چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں، آگے جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ جو خوشی ہم کر رہے تھے اس کے اظہار نے ہماری خوشی پر ایک مہر تسلیم ثبت کر دی ہے کہ واقعتاً ہمیں دل سے خوشی ہوئی. ہم اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بہت ساری خوشیوں کا اظہار کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں اولاد ہوتی ہے، ہم مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، نہ بھی کریں تو خوشی تو ہے، لیکن ایک اظہار کی صورت میں کہ باہر لوگوں کو بھی پتا چلے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ بات سننے میں ملتی ہے. میرے دوست بھی وہ مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، تو وہ جب انہوں نے مٹھائی کھلائی اپنے سٹاف کو تو کسی نے کہا کہ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ آپ نے بیٹی کی پیدائش پر بھی مٹھائی کھلائی، ورنہ عام طور پہ لوگ نہیں کرتے. اچھا مجھے بتائیں، میرا نہیں خیال کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اب ایسی بھی کوئی جہالت نہیں کہ بیٹیوں کی وجہ سے خوش نہیں ہوتے. ہمارے گھروں میں الحمدللہ بیٹیوں کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے. بیٹی کی اور بیٹے کی آپس میں بہن بھائیوں کی لڑائی ہو جائے نا تو بیٹے کو ڈانٹ پڑتی ہے تو بیٹی کو گلے سے لگایا جاتا ہے. چیز لائیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہلے بیٹی کو دیتے ہیں، سکون ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی مٹھائی تقسیم نہیں نہ کرتا، اگر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتا، کہنے والے کہہ دیتے ہیں یار بیٹی ہوئی ہے نا اس لیے چپ کر کے کنیاں لگا کے اندر بند ہو گئی. بھائی خوشی تو ان کو ہوئی ہے، اظہار نہیں ہو رہا. بعض خوشیاں ایسی ہیں جو اظہار مانگتی ہیں، بعض خوشیاں ایسی ہیں کہ جن کا چرچا کریں، اظہار کریں تو خوشی دوبالا ہو جاتی. اس خوشی کا اظہار ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر تک لے جاتا ہے. اور بسا اوقات خوشی کو چھپانا، اس پر خاموش رہنا، یہ تاثر دینے لگتا ہے کہ ہمیں شاید خوشی نہیں ہوئی. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا موقف کیا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ملی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کہتا ہے تم پر رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو. تو رحمت للعالمین جب آئے تو ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ ہم چرچا کیوں نہ کریں؟ اظہار کیوں نہ کریں؟ ہاں طریقہ کار میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن کی اصلاح اشد ضروری ہے. اور ان دنوں میں کچھ علماء اکرام کی میٹنگز ہوئیں، میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے وہاں بیٹھا، میں نے بھی کچھ سنا، کچھ موقع ملنے پر کہا بھی کہ یہ جو طریقہ کار ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اپنے ہاتھوں سے مقدس مقامات کے ماڈل مت بنائیں جن کو بعد میں اب اپنے ہاتھوں سے گرا دیتے ہیں. عام طور پر کچھ سالوں سے ایک رواج چل نکلا کہ کیک بنا لیا جاتا ہے، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا جاتا ہے، پھر اس پہ چھری چلا دی جاتی. انتہائی غلط ہے، بلکہ گستاخی ہے. اور اس دفعہ میں دیکھ کے خوش بھی ہو رہا تھا کہ کافی حد تک ایک کمپین چل رہی ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے. اور بعض حضرات نے، یہ ہمارے گورنمے کے مینیجر صاحب بھی بیٹھے ہیں، بعض حضرات نے جو بیکریز والے ہیں ان کے ساتھ جا کے باقاعدہ ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ایسا آرڈر ہے تو خدا کا واسطہ ایسا کیک ہی مت بنا کے آپ آرڈر ہی مت لیں، یا اگر آپ آرڈر لیتے ہیں تو انہیں کہیں بھائی ہم نام مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھ کے نہیں دے سکتے، ہم گنبد خضرا کا ماڈل نہیں بنا سکتے، ہم خانہ کعبہ کا ماڈل نہیں بنا سکتے. بعض جگہ پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں، اوپر وال چیکنگ ہو گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھ دیا گیا. ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے
اگر ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں تو خوشی کا اظہار ہے، لیکن پھر فوراً بعد ان جھنڈیوں کو سنبھالنا بھی، ان جھنڈیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا، بے حرمتی نہیں ہونے دینی، ان کو زمین پر نہیں گرنے دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اگر لکھا ہے، اگر نالین پاک کا کوئی نقشہ بنا ہے، اس کی کوئی شبیہ بنی ہے، تو پھر بے حرمتی نہیں کرتی۔ تو یہ کچھ ایسے طریقہ کار ہے، بینڈ باجا، ڈھول، موسیقی اور عجیب و غریب طریقے کا رقص، یہ سارے کے سارے اسلام میں حرام۔ اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ اصلاح ان 2-3 دنوں میں 4 دنوں میں پھر فوری طور پر جادوئی طریقے سے نہیں ہو جائے گی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے اپنے حلقہ احباب میں، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں میں، علماء کرام خطابات میں،